أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد آل محمد عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے. اس نے بے بہا نعمتیں، بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی. سب سے عظیم نعمت جو خدا تعالیٰ نصیب فرماتا ہے وہ ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہوتا ہے، ہماری ابدی زندگی سے ہوتا ہے. ابدی زندگی میں بھی وہ نعمت کہ جو اس دنیا کے ہر مرحلے میں ساتھ دے، اس کا مقابلہ کسی اور نعمت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نعمتیں جو اس دنیا میں کچھ دن ساتھ دیتی ہیں، کچھ نعمتیں جو اس دنیا میں ہمیشہ ساتھ دیتی ہیں، کچھ نعمتیں جو اس دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہیں اس دنیا میں بھی ساتھ دیتی ہیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو اس دنیا اور اس دنیا کے ہر مرحلے، اس دنیا کے ہر مرحلے میں ساتھ دیتی ہیں. وہ دنیا بہت وسیع ہے، ہم سب کو پتہ ہے. مشہور و معروف قول ہے: انما خلقتم للبقاء لا للفنا. تم بقا کے لیے خلق ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے. مرنے پہ مرو گے نہیں. تنقلون من دار الی دار. مرنے پر ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے چلے جاؤ گے. بس آخرت میں اگر کوئی ایسی نعمت مل جائے جو ہر گھر میں کام آئے، ہر منتقل ہونے پہ کام آئے، تو اس نعمت کا کیا ذکر ہوگا؟ وہ عظیم الشان نعمت الحمدللہ رب العالمین خدا متعال نے آپ کو ہمیں نصیب فرمائی. اللہ کے نبی اس کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں سیدہ کی محبت 100 مقام پر تمہارا ساتھ دی. اللہ 100 مقام پہ تمہارا ساتھ دے گی. اور اس کے بعد جو چند مقام بیان کیے وہ تھے جن کا کوئی اور نعمت ساتھ دے ہی نہیں سکتی. کہا وہ موت کا مرحلہ ہو، وہ برزخ کی زندگی ہو، وہ پل صراط ہو، وہ حشر ہو، ان تمام مقامات پہ سیدہ کی محبت تمہارا ساتھ دے. اللہ کی دی ہوئی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، بی بی کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی شہادت کی تسلیت وقت کے امام کے حضور پیش کرنے کے لیے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ بی بی کے شفاعت آپ کے اور ہماری تمام مرحومین کو نصیب ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. انتہائی کم وقت ہے، مختصر ماتمداری ہونی ہے جس میں فرزند شرکت کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ فاتحہ زیادہ بہت مختصر کرتے ہوئے صرف 2 یا 3 پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور یہ بھی میں آمدن اس لیے سمجھ لیجئے کہ
تھوڑا سا سختی جھیل کر خود پڑھ رہا ہوں، تاکہ جس طرح سے فرزند کے چہلوں پر اپنے کچھ جذبات منتقل کیے تھے اور چاہتا تھا کہ ان کے کام آئیں کہ جو اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، تو اسی کو میں منتقل کرتا چلوں، تاکہ انشاءاللہ اگر کسی کو مدد مل سکے تو وہ مدد نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر آپ اپنے اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم۔ جو حادثات ہیں ظاہر ہے کہ یہ کئی اعتبار سے اہم ہوتے ہیں، ایک عقل مند انسان کے لیے اس اعتبار سے اہم ہوتے ہیں کہ اس کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ حادثات کے مقابلے میں ایک جذباتی رویہ ہوتا ہے کہ انسان شکست کھا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹنا تو شاید ہر انسان کے لیے جس کے اندر مختصر بھی جذبات باقی ہوں ممکن ہوگا، لیکن شکست کھا جانا یہ اچھا نہیں ہوگا طاقتور انسان کے لیے۔ جو عقل مندی دکھائے گا وہ یہ کہ وہ شکست کی اس تمام جذبے کے باوجود سوچے گا، سمجھے گا، کم از کم اس کی کوشش کرے گا۔ جو بھی انسان کسی سختی سے گزرتا ہے اس میں اگر عقل مندی دکھائے تو وہ یہی کرے گا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں بڑے عجیب حالات ہیں، یعنی ظاہری طور پر بھی اگر آپ دیکھیں یہ پینڈیمک کا ایشو ہے، مختلف مسائل جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر 100 سال میں چند دفعہ ہوتا ہو یا ہر 100 سال میں ہوتا ہو، نہیں ہے، ایسی کہانیاں نہیں ہیں۔ یہ کئی 100 سال میں ہونے والی چیزیں ہیں اگر ہم اس کو اس عنوان سے دیکھیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں میرے اور آپ کے ذاتی تجربے بھی شامل ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مشترکہ تجربہ تھا پچھلے سال سید کمانڈر قاسم سلیمانی کا شہید ہونا، ابو مہندی مہندس کا شہید ہونا، یا اس سے پچھلے سال شیخ نیمر کی شہادت۔ اس میں ہمارے اور آپ کے ذاتی تجربے بھی شامل ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے اس سال کی ابتدا میں فرزند کی وفات ہوئی اور اب والدہ گرامی کی۔ ان تمام کو اگر جمع کریں، اور ظاہر ہے کہ میں اس جملے کو شاید آخر میں کہتا مناسب تھا، لیکن بہرحال اس کو میں بھی کہہ دوں کہ ہم لوگ کی زندگی میں کچھ غم ایسے ہیں جو جب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ بھلائے نہیں جائیں گے، بہت سخت ہوتا ہے اور انسان اپنی بنیاد تک میں ہل کے رہ جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا چہلوں پہ کہ یوں لگتا ہے جیسے بچیں گے نہیں، اپنے ہاتھ میں ہے بھی نہیں۔ پھر اس 1 سال کی گزرنے نے مجھے ایک بات سکھائی ہے، یہ کہ نہیں، کچھ غم ایسے ہیں جو بھلائے تو نہیں جا سکتے لیکن احساس کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عجیب بات مجھے سمجھ میں آئی، سید الشہداء کا غم وہ غم ہے جس کا احساس بھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑا عجیب غم۔ جب اس مشکل سے ہم گزرے تو ہمیں یوں احساس ہوا کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، فرزند کی جدائی، تو میں احساس ہوا کہ جیسے اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ لیکن 1 سال گزرنے کے بعد اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں، سب سہا جا سکتا ہے۔ امام حسین کا غم بھلانے والا نہیں، امام حسین کا غم بڑا عجیب ہے۔ اور چونکہ ایام بی بی کی شہادت کے ہیں، ماں کا غم بھی بھلایا جا سکتا ہے۔ بھلانے کا مطلب نہ سمجھیے کہ ذہن سے نکالا جا سکے، نہیں، بھلانے کا مطلب یہ کہ اس کی طاقت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نہیں، سیدہ کی مظلومیت کا غم کم نہیں کیا جا سکتا، یہ کم نہیں ہو سکتا۔ یہ میں بہت مشکل سے اس حقیقت پہ پہنچا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ طاقت کتنی شدید ہے، کہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ طاقت بہت شدید ہے۔ جو پوری دنیا 1400 سال کے بعد بھی امام حسین کے غم میں رو رہی ہے، اس کے اندر کچھ راز ہے جو شاید ہم لوگ نہیں سمجھ پا رہے، یا میرے جیسا نادان شخص نہیں سمجھ پائے گا۔ تو یہ سب سے اہم پوائنٹ تھا جو مجھے اس دوران سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ ہر غم میں یہ امکان ہے کہ اسے کنٹرول کیا جا سکے، لیکن یہ جو غم سید الشہداء کا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہے، جتنا اس کا اثر لمبا ہے، جتنے اس کی اثر میں گہرائی ہے،
جیسے کہ اللہ کے نبی کا وہ فرمان کی فرمایا 100 مقامات پہ بیوی کی محبت تمہارا ساتھ تھی، اتنا ہی اس کے غم میں شدت ہے۔ اور عزیزو یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ جب فرزند کی یا والدہ کی غم سے ہم گزرے تو کبھی دل میں یہ آس آئی شدت کی کہ یہ ختم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اور دل میں کبھی یہ دعا بھی ہوئی کہ خدا سکون دے دے، سکون دے دے اس غم کے اوپر، بیٹے کی غم پر بھی، ماں کے غم پہ بھی۔ لیکن واللہ کبھی دل نے یہ نہیں کہا کہ خدایا حسین کے غم میں سکون دے دے، نہیں، اس غم کو بڑھا دے، اس غم کو بڑھا دے۔ اس پہ بڑا عجیب اثر ہے۔ اللہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو سید الشہداء کا غم منانے والوں میں قرار فرمائے، بی بی سیدہ کا غم منانے والوں میں قرار فرمائے، ان کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ دور سخت دور ہے واقعہ، ایک تو انسان کے ذاتی تجربے، چلیے ذاتی تجربے، لیکن یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں گزشتہ چند سال کے اندر، بڑے گراں قدر لوگ پہلے شہید ہو چکے ہیں۔ مثلا اگر گزشتہ 40-50 سال کو شمار کریں، بہت ایسے لوگ شہید ہوئے جو صدیوں میں بنتے ہیں، آسانی سے نہیں آتے، یا خدا متعال کے نظام میں صدیوں میں ایک دفعہ باری آتی ہے کہ وہ لوگ ظاہر ہوں۔ شاید مجھے دوسرا جملہ زیادہ بہتر ہے پہلے کے مقابلے، بنتے پہلے بھی تھے، خدا دکھاتا نہیں تھا۔ اس صدی میں یہ پتہ نہیں کیا کارنامہ ہے، شاید چونکہ حجت پوری ہونے والی ہے، اس خاطر ہو رہا ہے کہ خدا متعال نے جو صدیوں میں بناتا تھا اور نہیں دکھاتا تھا، ان کو ایک صدی میں بنایا اور دکھا بھی دیا۔ یہ بڑا عجیب کارنامہ ہوا۔ مثلا تکلف کی بات نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان جبر کر کے کہہ رہا ہے کہ مثلا شہید مطہری صدیوں میں بنتے ہیں، نہیں، یہ سالوں میں نہیں بنتے، یہ 150 سال کی بات نہیں ہے، یہ ہاں صدیوں میں بنتے ہیں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی جیسے لوگ آیا 100 سال میں بن رہے ہیں کیا؟ تو میزان جیسی تفسیر ہر 100 سال پہ کیوں نہیں آئی پھر؟ جس کے لیے شہید مطہری نے یہ کہا کہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اس سے بہتر تفسیر نہیں آئی ہے، تو کیا مثال کے طور پر امام خمینی جیسے لوگ ہر 100 سال میں بنتے ہیں کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ عجیب منفرد صدی ہے، اس میں وہ لوگ بنے جو کئی 100 سال میں بنتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ خدا ایسے بناتا تھا تو کیا سب کو دکھاتا تھا کبھی؟ بڑے بڑے بنائے خدا نے، عرفا بنے اس کی عبودیت میں، بندگی میں، تو کیا خدا نے دکھائے؟ وہ خود مثلا مرحوم آیت اللہ محمد تقی بہجت علی اللہ مقام الشریف کے جو استاد سید علی قاضی طباطبائی، کیا ایسے ہر سال بنتے ہیں کیا، یا ہر صدی میں بنتے ہیں؟ جن کے لیے امام خمینی جیسے عارف نے کہا کہ وہ توحید کا ایک پہاڑ تھے، لیکن ان کو نہیں دکھایا خدا نے۔ سید علی قاضی مستور رہے ہمیشہ، لوگوں کے سامنے مبہم رہے، اتنے مبہم کہ لوگ ان کو مخبوط الحوادث تعبیر کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ خدا متعال نے ایک زمانے کے اندر اچانک ان کی شان بھی دکھانا شروع کر دی؟ آیت اللہ بہجت جیسے لوگوں کو جو ہمیشہ مستور رہتے تھے، ہمیشہ خاموش رہتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی جو خاموشی کے ادوار ہیں وہ سالوں میں محیط رہتے تھے بعض اوقات، یعنی سوائے علمی مباحثے کہ وہ زبان نہیں کھولتے تھے، حتیٰ اگر دکان پہ بھی کہیں جاتے تو زبان نہیں کھولتے تھے، لکھا ہوا لے کے جاتے تھے بعض اوقات۔ اس حد تک خاموش رہنے والا شخص بنا زبان سے لفظ کہے اتنا مشہور ہو جائے، کیا یہ ہر 100 سال میں ہوا ہے ایسا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، یہاں کچھ اور ہے جو ہو رہا ہے۔ تو یا مثال کے طور پر شہید نمر جیسے لوگ، شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ، یہ لوگ ہر وقت نہیں بن رہے ایسے، یا حتیٰ کل پرسوں دنیا سے جانے والے علامہ محمد تقی مصباح یزدی جیسے لوگ۔ ہم لوگ ایک عجیب دور میں ہیں، تو ان بیماریوں سے قطع نظر جو کئی 100 سال میں اس طرح سے آتی ہے ایک آدھ دفعہ، میں اگر اس کو نظر انداز بھی کر دوں کہ چلو اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، یہ نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں ہوتا تھا، ٹرانسپورٹیشن، ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ کا معاملہ، لیکن ان شخصیات کا کیا کرے انسان؟ یہ تو منفرد واقعات ہیں۔
اب ان تمام کو جمع کرے انسان، ذاتی تجربے، افراد، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کا ہدف اولیہ جو جب تک ہماری زندگی کا اہم ترین ہدف نہ بنے اس کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، وہ امام کی تشریف آوری کا معاملہ۔ ظہور امام وقت کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ نظام کیا نظام؟ میرا اپنے خیال ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، وہ یہ بات ہے، نظام کیا نظام ہے، خدا کیا چاہ رہا ہے ہم سے؟ تو اتفاق ہے شاید کہ آج صبح ہی جب تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا تو یہ آیت کریمہ تھیں، اور اس کے اندر خدا تعالیٰ بیان کرتا ہے جنگ بدر کے واقعے کو، جنگ احد کے واقعے کو، اور اس کے بعد فرماتا ہے کس طرح وہ کامیابی جو تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی ہم نے اسے تم سے محروم کر دیا، اس سے تمہاری غلطیوں کی وجہ سے، اور تمہیں سختیوں میں ڈالا، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس طرح ہم نے کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا تَعْصُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے سے تم غمزدہ نہ ہو جاؤ، اور کسی چیز کے ملنے سے آپ اسے باہر نہ ہو جاؤ۔ خدا شخصیتوں کے اندر ایک ٹھہراؤ دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے اس یقین کو، یا کہیے اس عقیدے کو کہ ایک آخرت ہے، ہماری یقین تک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو خدا مختلف مشکلات میں ڈالے گا، سختیوں میں ڈالے گا، پریشانیوں میں ڈالے گا، چھننے کے غم میں ڈالے گا، اور کبھی دے کے آزمائے گا۔ اور ان تمام کے پیچھے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم سے چاہتا ہے کہ کوئی عقیدہ ہے جو ہمارے اندر پختہ ہو جائے۔ اگر ہم ان مشکلات سے نہ گزریں، ان غموں سے نہ گزریں، ان محرومیتوں سے نہ گزریں، تو کیا ہمیں پتہ چل پائے گا کہ وہ عقیدہ ہم میں کہاں پہنچا؟ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میرے اندر جسمانی طور پہ اتنی طاقت ہے کہ میں 50 کلومیٹر بھاگ سکتا ہوں، اور اس سے کوئی پوچھے کہ تم کبھی 25 کلومیٹر بھاگے ہو، اور وہ کہے نہیں، تو اس دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پہ وہ سب نہیں آئے گا جو پچھلوں پہ آیا تھا؟ اس پورے نظام کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھ میں آتی۔ ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ جس میں کوئی تردید نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرما کر گئے کہ اس میں کسی قسم کی کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایک ایسا وقت جب دنیا منور ہونے والی ہے اس نور سے جس سے دنیا محروم رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ دنیا ظلم کے لیے خلق نہیں کی ہوگی، خدا تعالیٰ نے یہ دنیا جبر کے لیے، نافرمانیوں کے لیے اور گناہوں کے لیے خلق نہیں کی ہوگی۔ اگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، اور تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پانی کے اندر بہتی ہوئی چلی جائے، جیسا کہ عربی کا لفظ سباحہ اس بات کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی پیراکی۔ اگر خدا تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے اور اس کے اندر اشرف کائنات اس پیراکی میں مخالف سمت میں بہے، کیا یہ خدا ہمیشہ ہونے دے گا؟ اگر پوری کائنات خدا کی تسبیح میں موافق سمت میں بہ رہی ہے جس میں خدا چاہتا ہے کہ بہے، کُلٌ فِی فَلَکٍ یسبحون، خدا تعالیٰ نے سورج اور ستاروں اور چاند کے لیے والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جیسے کے لیے، چاند جیسے کے لیے کہا وہ کُلٌ فِی فَلَکٍ یسبحون، سب اپنے طے شدہ مدار کے اندر تسبیح کر رہے ہیں۔ اگر وہ سب سباحہ کر رہے ہیں، وہ سب اسی سمت میں بہ رہے ہیں جس سمت میں خدا چاہتا ہے کہ مخلوق بہے اور اشرف کائنات نہ بہے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہوتا رہے؟ پھر ہدف خلقت کیا ہے؟ ربنا
ما خلقت ھذا باطلا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو عقل مند لوگ ہیں یہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا۔ خدا چاہتے ہیں ہم اس عقیدے تک پہنچیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، نہ تو نے عبث خلق کیا، نہ تو نے نافرمانی کے لیے خلق کیا، نہ تو نے گناہ کے لیے خلق کیا، نہ تو نے ظلم کے لیے خلق کیا، تو نے صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ ہر مخلوق اپنے کمال کو پہنچے، اور وہ کمال عدل کے اندر ہے، ظلم کے اندر نہیں ہے، وہ کمال ہدایت کے اندر ہے، نافرمانی کے اندر نہیں ہے، اور وہ کمال علی اور اولاد علی کی پیروی کے اندر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یہ مقدر ہے اس کائنات کا، اس میں کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کچھ اور ہو تو اس کا مطلب یہ کہ پورا پروجیکٹ فیلئر ہے، اس کا مطلب یہ کہ کائنات اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پائی۔ یہ تو خدا کرنے دے گا کہ انسان اپنے اور ارادے اور اختیار سے نافرمانی کو آزما کے دیکھ لے، یہ تو خدا کرنے دے گا، ورنہ جبر ہو جائے گا۔ اس مجبور مخلوق کو کمال تک خدا پہنچا چکا ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، اور اس مجبور مخلوق کو خدا خلق کر چکا ہے جس نے کسی کمال تک نہیں پہنچنا، جن کو ہم جمادات کہتے ہیں، اور ایسی مجبور مخلوق کو بھی خدا خلق کر چکا ہے جس نے اپنے کمال تک چاہے مختصر صحیح اپنی مرضی کے بغیر پہنچ جانا ہے، جن کو ہم نباتات کہتے ہیں۔ یہ سب ہو چکا، اب باری اس مخلوق کی ہے جس نے اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے کمال تک پہنچنا ہے، البتہ اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نافرمانی کو بھی آزما کے دیکھ لے۔ کتنے سال آزمائے گا؟ 1000 سال؟ 1500 سال؟ کتنے 1000 سال؟ خدا منتظر رہے گا ان لوگوں کے جو سختیوں کو دیکھ دیکھ کر جھیل کر اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ نافرمانی راستہ نہیں ہے، فرما برداری راستہ ہے۔ یہ کائنات اس مقام تک پہنچنی ہے۔ اس دوران میں کچھ لوگ ان نافرمانی کی اصلاح کرنے کے بوجھ کو لے کر شہید ہوتے رہیں گے۔ منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ کچھ لوگ شہید ہو چکے ہیں، کچھ لوگ انتظار کریں گے، اور یہ سنت خدا کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ نافرمانیوں کا بوجھ اٹھائیں گے، نافرمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے، شہید قاسم سلیمانی کی طرح، جو پوری دنیا کی نافرمانیوں کی علامت بن کر آنے والے داعش کے مقابلے میں مثلاً تنہا بھی کھڑا ہونا ہوئے تو ہونے کو تیار ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور ان کے پیچھے بہت سارے لوگ جو وہ طاقت نہیں رکھتے تھے جو قاسم سلیمانی کے اندر تھی، لیکن کم سے کم قاسم سلیمانی کے چاہنے والے ضرور تھے، وہ ان کے پیچھے چلیں گے، اپنی اپنی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ، اپنی اپنی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ، اپنی اپنی تقصیرات کے ساتھ ساتھ، تو کچھ کسی مقام تک پہنچیں گے۔ منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتصر۔ ہم اور آپ بھی ایسے ہی، ہم اپنی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ انہی سختیوں کو جھیلتے خدا کے سامنے شاید کبھی اپنی استعداد کو ثابت کر پائیں گے، البتہ اگر مقاومت دکھاتے رہے، کہ خدا تعالیٰ کبھی یہ انتخاب کرے کہ تمہیں بھی اس کشتی میں سفر کرنا میسر ہے، اگر تم اس استعداد کو دکھا سکو کہ تم بھی وہ جھیلنے کو تیار ہو جن کو وہ جھیلنے والے جھیل گئے۔ یہی انتظار ہے، انتظار ان صلاحیتوں کو نکھارنے کا نام ہے۔ انتظار الفرج افضل العبادہ، بے عملی کیسے ہو سکتی ہے؟ کون سی عبادت خدا ہے جو بے عملی سے آتی ہے؟ نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ سب عمل پر ہے، تو افضل العبادہ بے عملی سے آ سکتی ہے؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انتظار ہے جو استعداد کو بنانے کا انتظار ہے، اپنی استعداد کو تخیل سے نکال کر عمل میں لانے کا عمل ہے در حقیقت، کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں ان صلاحیتوں کو جن کو حاصل کر کے کچھ لوگ آسمان پہ پہنچ گئے، میں بھی اس راستے کے اوپر چلوں۔ البتہ کچھ لوگ تیز دوڑیں گے، کچھ لوگ لنگڑا کے چلیں گے، کچھ لوگ بہت آگے جائیں گے، کچھ لوگ تھوڑا پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم لوگ اس دوڑ میں ہیں، سابقوا الی مغفرۃ واستبقوا الخیرات کے اندر۔ بحمد اللہ رب العالمین، خدا تعالی نے ہمیں قوہ محرکہ سے نواز دیا ہے۔ جتنے بھی لوگ اس راہ پہ چلے ہیں ان تمام کے اندر بلا استثناء اہل بیت کی محبت قوہ محرکہ رہی ہے، جو بھی اس راستے پہ چلا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یقین سے عرض کر سکتا ہوں، گرچہ استحصاء کامل نہیں ہے میرا، یہ میں تقریباً یقین سے عرض کر سکتا ہوں، چاہے دیکھنے میں کوئی شخص کتنا ہی آپ کو طاقتور نظر آئے، لوہے کا اور فولاد کا نظر آئے، اندر سے بہت کمزور ہوتا ہے ایک معنی کے اندر۔ تو چاہے قاسم سلیمانی جیسے ہوں، چاہے شہید نعمت جیسے لوگ ہوں، چاہے عطیہ اللہ مصباح ازدی جیسے لوگ ہوں، چاہے آغا بہجت جیسے لوگ ہوں، یہ دیکھنے میں بظاہر فولاد نظر آئیں گے آپ کو، اور ہیں واقعا اللہ کی بندگی میں فولاد ہیں یہ لوگ، لیکن کبھی آپ ان کو روتا ہوا دیکھتے ہیں؟ یہ کیسے بلبلا کے روتے؟ امام خمینی جیسا شخص کبھی آتا ہے دنیا میں؟ ہر سال صدیوں میں آتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک امام خمینی کی توصیف کیا ہے؟ کہا وہ بکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بکا کا لقب ائمہ میں چوتھے امام کے لیے بکا کا لفظ استعمال ہوا ہے، انتہائی زیادہ گریہ کرنے والے۔ اور جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ عراقی کا ہے، مرجع تقلید، شیخ الفقہا ان کا نام تھا، فقہا کے استاد۔ مسجد فیضیہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز وہ پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ بکا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے کیسے احساس کیا؟ کیا میں نے اس کو روتا دیکھا ہے، میں نے اس کو روتا دیکھا ہے۔ یہ جو شخص ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے دن اپنا اسکیجول چینج نہیں کیا تھا، اپنا پروگرام چینج نہیں کیا تھا۔ کس سے ملنا تھا؟ لوگ تعزیت کے لیے آئے تھے، کہا مجھے ملنا ہے کسی 10 بجے، میں جا رہا ہوں مثلا۔ میں نے کہا صاحب خدا کا واسطہ، آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، کہا مجلس رکھو۔ پھر جب علی اکبر کے غم کو دہرایا گیا تو آیت اللہ عراقی کہتے ہیں خمینی جب روتا تھا نا تو کندھے ہلتے تھے، کندھے ہلتے تھے۔ آپ نے شہید قاسم سلیمانی کو دیکھا ہے؟ یہ آدمی ارادے میں پہاڑ کی طرح ہے، تنہا تنہا اتنی بڑی موومنٹ کو، اتنی بڑی دنیا کی سازش کو اس نے شکست دی جو دنیا کے طاقتور ترین ظالموں نے بنائی تھی، اور اسی خاطر دنیا کے جابر ترین، ظالم ترین اور وحشی ترین، شقی ترین انسان اس کے قاتل بنے۔ لیکن کبھی روتے دیکھا ہے ان کو؟ کوئی کلپ آپ دیکھیں جس میں یہ رو رہے ہوں، آپ کو لگے گا بچے کی طرح رو رہا ہے یہ تو۔ کیا ہے یہ معاملہ؟ ہر انسان اپنے اندر انسان ہونے کے ناطے بہرحال ایک جگہ کمزور ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا پاتا ہے۔ قوہ محرکہ چاہیے اس کو، کوئی طاقت چاہیے جو اس کو انرجی دے کہ تم پہ کوئی بھی غم آ گیا ہو، کوئی بھی سختی آئی ہو، کوئی بھی امتحان آیا ہو، تمہارے سامنے ایک طاقت ہے۔ وہ طاقت ہمت دے، وہ جذبہ دے، اور وہ طاقت سب سے بڑی تمام تر کمزوریوں کو جمع کرتے ہوئے، اگر خدا تعالی نے مرد کو جسمانی طاقت کا مظہر بنایا تو عورت کو جذبات کا مظہر بنایا۔ عورت اگر جذبات میں ہو اور اگر جسمانی لحاظ سے کمزوری کے اندر ہو اور دشمن کے محاصرے کے اندر ہو تو وہ انتہائی ضعیف ہے، اور اس ضعف کے عالم میں وہ سیدہ علی کا دفاع کرنے اٹھے۔ اللہ، یہ قوہ محرکہ ہے، یہ انسپریشن ہے۔
یہ وہ جذبہ ہے جو پوری انسانیت کو ملتا ہے کہ وہ مقدرہ و معظمہ اس عالم کے اندر ولایت کے دفاع کے لیے تشریف فرما ہوئی. اور اگر کسی کو مردوں میں یہ مقام دیکھنا ہے، اللہ اکبر. عزیزان محترم، وقت کی انتہائی کمی، اور میں نہیں چاہتا آپ کو مزید کسی بھی قسم کی سختی میں رکھوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ماتمداری بھی ہو جس میں فرزند شرکت کیا کرتے تھے. اس کو بالکل اختتام تک لے جاتے ہوئے عرض کروں گا، اگر مردوں میں وہ طاقت دیکھنی ہے کسی کو، سخت ترین حالات میں پر ہمت رہے، پر عزم رہے، اور اپنے چہرے سے بھی شکست کا کوئی پہلو ظاہر نہ ہونے دے، اپنی جسمانی حرکتوں سے اپنے ارادے کا اظہار کرے. تو اگر کسی کو مرد میں ایسی کوئی جگہ دیکھنی ہو تو سید الشہداء کو دیکھے جب وہ تنہا رہ گئے. اللہ، کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے سید الشہداء کی. کوئی شخص ایک توصیف کرتا ہے، یہ توصیف بڑی عجیب ہے. آپ جانتے ہیں 1400 سال ہو گئے دوست اور دشمن سید الشہداء کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. حسین ایسے تھے، سید الشہداء ویسے تھے. ایک دشمن نے بڑا عجیب جملہ لکھا، پوری دنیا کے مجاہدوں کے لیے طاقت بن جاتی ہے. اس نے لکھا کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اعزاء کو ہاتھ سے دے دینے کے باوجود، میدان جنگ میں تنہا ہونے کے باوجود، اپنے باقی ماندہ خاندان کی اسارت کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود حسین سے زیادہ پرعزم کسی کو نہیں دیکھا جتنا وہ پرعزم تھے. نہ کہ غم نہیں تھا. یہ میں جملہ کئی دفعہ دہرا چکا ہوں لیکن پھر دہرانے کی کوشش کروں گا. وہ یہ کہ میں اگر ایک انسان، عام انسان، گناہگار، حقیر، اپنی ذات کے اندر ذلت سے دوچار انسان، اگر اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں اور میرا بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو میرے دل کے اوپر غم آتا ہے. اور اگر چاہنے والا حسین جیسا باپ ہو اور بیٹا علی اکبر جیسا بیٹا ہو، اور میرا بیٹا تم جسم کے اعتبار سے سالم مرا اور حسین کا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے مرا، اگر میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں بھی جاتے تھا تو کیا علی اکبر کا ایک لہجہ بھی ہو سکتا تھا جس کے جسم کے اوپر سینکڑوں زخم کے نشان تھے. اگر میں کھڑا ہوتا، اپنے بیٹے کو جان ہوتا دیتا، دیکھ لیتا، اور میں سوچتا کہ میرا بیٹا جان دے رہا ہے تو کیا جھیل رہا ہوگا، واللہ 1% بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا جو امام معصوم اپنے بیٹے کے جان دینے کے لمحے کو دیکھ رہا تھا. امام معصوم تو علم غیب کا مالک بھی ہو سکتا ہے اللہ کے اذن سے. تو عزیزو، یہ جو بات ہے یہ بڑی عجیب بات ہے. وہ یہ کہ بھائی اگر میرا بیٹا بھی مر رہا ہو، جان دے رہا ہو، میں پھر اس کے ذہن کے اندر جا کر اسے احساس نہیں کر سکتا تھا. لیکن سید الشہداء علی اکبر سے فاصلے میں کھڑے تھے، لیکن علی اکبر کو جو چوری لگ رہی تھی، جو زخم لگ رہا تھا، وہ علی اکبر کو بعد میں لگ رہا تھا، پہلے حسین کو لگ رہا تھا. سید الشہداء نے یہ سب دیکھا. اور عزیزو، کہاں کا مقابلہ، کہاں کی گفتگو. بھائی میں تو ایک بیٹے کو دیکھ لوں گا نا. شیخ زکزکی نے بڑا کمال کیا واقعا، خدا ان کی حفاظت کرے. 6 بیٹے شہید ہوئے تھے. ارے کوئی امام حسین سے پوچھے 18 جوان تو حسین کے شہید ہوئے ہیں.
18 جوانوں کو تو حسین نے لاشا اٹھایا. اور عزیزو ہم میں سے کوئی کیا سوچ سکے گا؟ پوری دنیا اسی خاطر تو امام حسین سے ہمت لیتی ہے، اسی خاطر تو امام حسین سے طاقت لیتی ہے کہ جب سید الشہداء نے اپنے شش ماہے کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا. کہنا بھی بہت سخت ہے، کہنا بھی بہت سخت ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ جب اصغر نے آخری دفعہ ہونٹ بڑبڑائے تو ایسا تھا جیسے مچھلی پانی سے گر جاتی ہو اور پانی ڈھونڈنے کے لیے اپنے جسم کو آخری مرتبہ ہلاتی ہے. اور امام حسین یہ سب دیکھ رہے تھے. ایک لمحے کی اور زحمت دوں آپ کو. ابھی تو ایک طرف سے سوچا تھا نا، امام حسین علی اکبر کو دیکھ رہے تھے، امام حسین علی اصغر کو دیکھ رہے تھے، امام حسین قاسم کو دیکھ رہے تھے. اب بہت معذرت کے ساتھ اب ایک دفعہ سیدہ طاہرہ کو سوچے ہیں، بی بی سیدہ کو سوچئے گا، اور سامنے حسین کو قتل گاہ میں ذبح ہوتے بھی سوچئے گا. اب سیدہ وہ سب سوچ رہی ہے جو حسین کے گلے پہ چل رہا ہے، اور حسین وہ سب سوچ رہے ہیں جو میرے معاقی دل پہ چل رہا ہے. مظلومیت آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے جب حسین سے ہو رہے ہیں. مظلومیت انتہا پر ہے جب حسین سے ہو رہے ہیں. ایک لمحہ اور اضافہ کر لیں آپ. سیدہ طاہرہ کھڑی ہیں، حسین سے ہو رہے ہیں، اور ادھر زینب طلح زینبیہ پر ہے. اب یہ مثلث بڑی عجیب ہے. ایک طرف بی بی زینب پریشان ہے، ایک طرف حسین سے ہو رہے ہیں، ایک طرف سیدہ طاہرہ کا دل ہے. اس خاطر عصر عاشور بڑی عجیب ہے. تسلیت پیش کرتے ہیں. ایسو میں اور آپ امام حسین کے غم میں رو لیے، چند دن اور روئیں گے. 50 سال عمر، 60 سال عمر، 70 سال، 80 سال رو لیں گے، پھر کہیں اور جائیں گے. ایک فاطمہ کا بیٹا ہے 1000 سال سے رو رہا ہے. جب بھی زیارت پڑھنے لگے نا آپ امام وقت کی، اور اس میں لکھا ہو القائم بامرہ، خدایا سلام اس پر جو تیرے حکم کو لے کر قیام کر رہے ہیں، تو ذرا سوچنا میں تو تم 50 سال رو گے نا، وہ 1000 سال سے رو رہے ہیں. اور اس لیے فرماتے ہیں اے میرے جد امجد، میں آپ کی یاد میں آنسوں کی جگہ خون روتا ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ قرآن کریم کا، سید الشہداء کی قربانی کا، اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا اس کا ثواب مرحومہ والدہ، فرزند مرحوم، باقی آپ کے اور ہمارے تمام مرحومین، حاضرین کے تمام مرحومین، سب کی ارواح کو ارسال فرما. خدایا سید الشہداء کے غم کے صدقے میں انہیں سید الشہداء کی بہترین شفاعت نصیب فرما. سید الشہداء کی جوار رحمت نصیب فرما. خدایا آخرت کے تمام مراحل میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی نظر شفقت نصیب فرما، سائے لطف نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا کی تمام پریشانیوں، سختیوں، عذاب، تاریکیوں، تنہائیوں، دوریوں سے محفوظ فرما. اس دنیا کی بہترین خوشیاں، سعادتیں، ترقیاں، کامیابیاں ان تمام کو نصیب فرما. اے پاک پروردگار نہیں معلوم اس دنیا کے اندر امام کی جوار رحمت کا مطلب کیا ہے. خدایا
تو جو واسطہ نبی اولاد نبی کا، انہیں بھی اور ہمیں موت کے بعد سب کو اہل بیت کی جوار رحمت نصیب فرما، سائے شفاعت نصیب فرما، ان کی شفقتیں نصیب فرما۔ خدایا ان تمام قربانیوں، شہادتوں کے صدقے میں، ذکر امام حسین کے صدقے میں، اہل بیت کی مظلومیت کے صدقے میں، خدایا دعا ہے تیرے حضور سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ ہمارے فرزند والدہ کے لیے، ہمارے فرزند کے لیے، باقی تمام مرحومین آپ کے اور ہمارے یہاں موجود حاضرین سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔